میں ملبوس بٹ کے بیچوں بیچ اپنے لہنگے کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ چہرے سے جدا تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کی گہری لکیریں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی غیر دلچسپی سے پلنگ پر بکھری ہوئی پھولوں کی پتیوں کو دیکھا۔ وہ آس پاس کی ساری سجاوٹ اسی طرح دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی کلی بالکل بھی نہ کھلی۔ وہ حد درجہ مایوس تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آنے لگے، جسے وہ چپک چپک کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں اس کا چہرہ خراب نہ ہو جائے، لیکن آنسو کو بہنے کا راستہ مل گیا اور اس کے گالوں پر آنسو کی مٹی مٹی لکیریں اب دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تک ہار کر اپنا گھونگھٹ ہٹایا تھا اور وہاں بٹ پر موجود پھولوں کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دور پھینکا تھا۔ یہ سجاوٹ، یہ مدھم روشنی، کوئی ایک چیز بھی میرے دل میں تمہارے لیے جذبے پیدا نہیں کر سکے گی زارون احمد۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کی اور تک ہار کر اپنا سر بٹ کے کراؤن سے ٹکا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ میں نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں آنا کبھی بھی پسند نہیں کروں گی، اور تم نے مجھ سے زبردستی کی۔ وہ رو پڑی تھی۔ تبھی کمرے کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ نیچے گرایا اور آنسو صاف کرنے لگی تاکہ مقابل کو اندازہ نہ ہو کہ وہ رو رہی ہے۔ السلام علیکم، باری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انایا، تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہولے ہولے کامتا وجود دیکھ کر زارون احمد پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ ہٹا کر اس کے ماتھے کو چھوا جو پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، تمہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارون کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ جو ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر پورے دل کے ساتھ اس کے پاس آیا، وہ اپنے دل کو سمجھا بجھا کر انایا کی ہر غلطی کو معاف کرنے پر راضی تھا، لیکن انایا کا یہ ہٹ درمی والا رویہ دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور ضبط کی انتہا پر پہنچ کر وہ اس کے ماتھے پر جیسے ہی بوسہ دینے کے لیے جھکا تو انایا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو جما کر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکڑا کر دور ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگی۔ تم نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب زور زبردستی کر کے تم میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لو گے تو تم غلطی پر ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کل بھی کرتی تھی، اور آئندہ کبھی بھی میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ زارون احمد نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے یہ سب کچھ برداشت کیا تھا اور پھر اسے بازو سے دبوچ کر بٹ پر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ میں زبردستی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے انایا سے تصدیق چاہی تھی۔ انایا نے اپنا ہاتھ اسے چھڑایا اور چند قدم دور ہوئی۔ اور زبردستی کی بات کر بھی کون رہا ہے؟ مسز زارون احمد، آپ تو شادی سے پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کے بستر تک پہنچ گئی تھی۔ سب کچھ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں؟ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا ماضی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں اور تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہو۔ یہ زارون احمد کا ظرف ہے کہ اس نے تمہارے ماضی کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آج اگر تمہارا ماضی سب کے سامنے آ جائے تو پھر تمہاری عزت کیا رہ جائے گی؟ اس گھر سے نکالی جاؤ گی، کسی کا سامنا کرنے کے قابل تک نہ رہو گی، کسی سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی، اور مجھے للکار رہی ہو تم، مجھے جو تمہارا محرم ہے۔ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھا ہے، لیکن اب اور نہیں۔ میں تمہاری بدتمیزیاں ایک حد تک برداشت کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے جھٹکا دیا کہ وہ بٹ پر جا گری۔ وہ آگے بڑھا۔ انایا رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہاری قربت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ انایا کی بات سن کر زارون نے گہری سانس بھری اور پھر مسکرایا تھا۔ وہ کیا ہے نا مسز انایا کہ ہمارے یہاں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لندن یا USA میں ہوتا ہوگا کہ شادی سے پہلے ہی سب کچھ حاصل کر لو اور پھر شادی کے نام پر بھاگو۔
آج تو تمہیں کوپریٹ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کل کسی کو کیا جواب دو گی کہ جب انہیں حقیقت بتاؤ گی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں دھتکار دیا؟ ان سوالات کے جوابات دے پاؤ گی کہ کیوں دھتکارا، کیا وجہ بنی؟ وہ چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر عنایا کی طرف دیکھنے لگا جو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل لیا، لیکن عنایا کے چہرے پر اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس نے اپنے دل کی نرمی کو دبا لیا اور اس پر جھکنے لگا۔ عنایا کی مزاحمت بڑھنے لگی، لیکن زارون احمد نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ محرم ہونے کی خاطر اسے اپنا حق وصول کر لے گا، اور آج تمام پردے گرا کر اسے یہ باور کروا دے گا کہ وہ اس کی ملکیت بن چکی ہے۔ وہ اسے جب چاہے استعمال کرے، وہ اف تک نہیں کر سکتی۔ عنایا کی چیخیں بلند ہونے لگی، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا درد تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، جو درد آپ نے زارون احمد کو اپنی بدتمیزیوں اور بدلحاظیوں کے ذریعے پہنچائی ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس پر حاوی ہونے لگا اور اس کے جسم پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ عنایا کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی اور وہ کسی کٹی پتنگ کی مانند اس سے دور ہو کر اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ زارون احمد نے اپنے کپڑے بدل کر پرسکون انداز میں بٹ پر لیٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک آنکھ دبائی تھی۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی مسز زارون احمد، شادی کی پہلی رات مبارک ہو، اور ہاں، آپ کا تحفہ تو میں دینا ہی بھول گیا۔ وہ ایک جست لگا کر بٹ پر سے اٹھا اور اپنی شیروانی سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ انگوٹھی اس وقت سے لے کر رکھی ہے جب تمہیں دل میں بسایا تھا۔ یوں دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آج یوں ہی سہی۔ اس نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں تھامی، اسے کھولا اور ایک جھٹکے سے مخملی ڈبیا اس کے ہاتھوں پر رکھ کر ہتھیلی بند کر دی۔ پسند آ جائے تو پہن لینا، ورنہ اسی طرح بند رہنے دینا، کبھی نہ کبھی تو کھولنی ہی پڑے گی نا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بیڈ کے کنارے لیٹ گیا اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اور ہاں، پلیز اگر رونا ہو تو صوفے پر جا کر رو لو، جب دل بھر جائے تو بے شک بیڈ پر آ جانا۔ ویسے بھی ہمارے درمیان اب کوئی پردہ تو رہا نہیں ہے، جو وہاں جا کر مجھے یہ ثابت کرو گی کہ تم میرے ساتھ بستر تک نہیں شیئر کر سکتی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان بستر شیئر ہو چکا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں کھو گیا، اور عنایا کی تو جیسے زندگی ہی تنگ ہو گئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کبھی تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی، وہ چلائی تھی، لیکن زارون احمد مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے مرے مرے قدموں سے اپنے قدم نیچے رکھے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بھاری لہنگا اتارا، جیولری وہ پہلے ہی اتار کر بیڈ روم میں جگہ جگہ پھیلا چکی تھی۔ اس نے آرام دہ سا سوٹ پہن کر دوبارہ سے بیڈ کی طرف دیکھا تھا اور پھر صوفے پر جا کر ٹک گئی تھی۔ کافی دیر تو اسے صوفے پر نیند ہی نہیں آئی تھی، پر اب رو رو کر وہ خود بھی تک چکی تھی، اس لیے اس نے کروٹیں بدل بدل کر بالآخر اپنی آنکھوں کو راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ نیند سے گلے مل سکے، اور یوں وہ کچھ ہی گھنٹوں بعد گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بدتمیز، اتنا نہیں دیکھتے ہو کہ کوئی سو رہا ہے تو پردے نہیں ہٹاتے؟ اس نے باقاعدہ زارون احمد کو پردے ہٹا کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی اور اپنا دوپٹہ پھیلا لیا۔ آنکھیں مسل کر اس نے اپنی آنکھوں کو کھلنے کی قابل کیا، مگر گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف، زارون احمد وہی سے معنی خیز انداز میں مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے کہنے لگا، گڈ مارننگ مائی فٹ۔ اس نے صوفے سے قدم نیچے رکھے اور جیسے ہی آگے بڑھی تو ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس کی اپنی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے پاؤں میں چپ گئی تھی۔ سنبھل کر، کیا کرتی ہے آپ بیگم صاحبہ؟ اتنا غصہ کہ خود کا نقصان کر لیا۔ زارون احمد بیڈ پر اٹھ کر وہاں زمین پر پھیلی جیولری سے بچا کر اس کے پاس آیا تو اپنے پاؤں کو تھام کر ایک بار پھر سے صوفے پر بیٹھے کراہ رہی تھی۔ اوہو، لائیے، دیجیے مجھے دیکھنے دیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ زارون نے اس کا نرم و ملائم اور نازک سا پیر پکڑ کر معائنہ کرنا چاہا تو اس نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کر سکتی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔
اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو زارون ہنس پڑا۔ فی الحال غصہ توک دیجئے اور مجھے دیکھنے دیجئے، ورنہ ایک الٹے ہاتھ کا تپڑ آپ کے کان کے نیچے رسید کریں گے تو سارے ہوش و حواس آپ کے واپس آ جائیں گے۔ زارون نے بظاہر ہنستے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، لیکن اس کی یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ چلائی۔ نہیں، ابھی اٹھایا کہاں ہے، صرف وارننگ دے رہا ہوں۔ اپنا پیر دکھائیے ورنہ پھر ہاتھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آپ وہ گائے ہیں جو سیدھی لکڑی سے ہانکتی نہیں جاتی، ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ مثال سن کر عنایا کی آنکھیں جیسے پھیل سی گئی۔ یہ کس لہجے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کیسی عجیب و غریب مثال دی ہے؟ کیا میں گائے نظر آتی ہوں؟ زارون ہنس پڑا تھا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اس کا پاؤں تام کر کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا کہ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو گائے پسند نہیں آیا تو بینس صحیح، میری مثال میں آپ گائے کی جگہ بینس لگا دیجئے گا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے روئی نکال کر اس کا تھوڑا سا خون صاف کیا اور سنی پلاسٹ لگا دی۔ اب شاباش، اٹھ کر باہر آ جائیے، اور ہاں، باہر آنے سے پہلے یہ جیولری سمیٹنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں تو آنکھیں کھول کر چلتا ہوں، لیکن شاید آپ آنکھیں بند کر کے چلتی ہے۔ رات کو آپ کا یہ پھیلایا ہوا گند صبح آپ کو ہی زخمی کر گیا ہے۔ سمجھ رہی ہے نا آپ میری بات؟ وہ طنزیہ لہجے میں اس کے چہرے کو تپ تپا کر باہر نکل چکا تھا، اور عنایا کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے برابر میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے سامنے خود کو ہیرو ظاہر کر کے میرا دل جیت لے گا۔ ہیرو مائی فٹ، عنایا نے بلند آواز میں کہہ کر ہاتھ مار کر وہ فرسٹ ایڈ باکس بھی صوفے سے نیچے گرایا، لیکن پھر جنجلا کر اس نے جلدی جلدی ساری جیولری اٹھا کر جیولری باکس میں رکھی، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ڈسٹ بن میں پھینکا، تیار ہو کر باہر آ گئی، اور ان تمام چیزوں سے اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ واہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زارون کو ناشتہ کرتے کرتے اوچوسا لگ گیا۔ عنایا نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا زارون بیٹا، کچھ پنس گیا؟ ہاں بس پنس گیا تھا، لیکن میں نے نوالا اتار لیا ہے۔ اس نے غور سے عنایا کو دیکھتے ہوئے جملہ ادا کیا تو عنایا کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں امی کے ساتھ ان کے پورشن میں چلی جاؤں۔ یہ سن کر زارون ہنس پڑا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ نئی نویلی دلہن کو پریشان کر رہے ہو؟ زارون کی والدہ نے اس کا کان پکڑا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہنستا، لیکن اپنی بہو کو بھی تو سمجھائیے کہ اس کا میکا اتنا دور نہیں ہے جتنا وہ جانے کے لیے مچل رہی ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، جسے اس نے چپک چپک کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ تم نہیں سمجھو گی، لڑکیوں کے جذبات چاہے گھر برابر میں ہو یا ایک گلی میں، میکا ہوتا ہے۔ زارون کی والدہ نے اسے گور کر اور عنایا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ بیٹا، ناشتہ کر لو، تمہاری والدہ بھی وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی پورشن میں آئی۔ جہاں اس کی والدہ نے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ ان کے گلے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ جب اس کی ہچکیاں بن گئی تو اس کی والدہ نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ کی یاد آ رہی تھی بس۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا ایسا ہے، لیکن تم نے کبھی اظہار تو نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی تو عنایا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی، میں سونا چاہتی ہوں، سر میں درد ہے۔ ہاں بیٹا جاؤ، ناشتہ تو کر لیا نا تم نے؟ عنایا نے کچھ بھی نہ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر اوندے لیٹی ایک بار پھر سے آنسو سے رونے لگی۔ اسے لگا کہ وہ شخص اس کی یہ نفرت بھری باتیں سن کر رک جائے گا، اس سے دور ہو جائے گا، لیکن اس شخص نے رات کو اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے جسم کا مالک بن کر اسے دو کھوڑی کا کر دیا تھا۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے وہ سارے منظر یاد آنے لگے جس کی وجہ سے وہ زارون سے نفرت کرتی تھی، اور اب وہ اس کی زندگی کا ساتھی بن کر اس کے دل کو دہلا کر شاید زندگی بھر کے لیے اسے آنسو ہی دینا چاہتا تھا۔
اس نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر کے ان لمحات کو یاد کیا جب اسے زارون سے نفرت ہوئی، اور آج تک وہ نفرت برقرار تھی۔ مراد ہاؤس میں تمام لوگ میز کے گرد جمع ہو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ زارون سربراہی کرسی کے برابر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ جب سیڑھیوں پر ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ زارون سمیت تمام لوگوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انایا ٹاپ اور جینز پہن کر کھلے بالوں کے ساتھ جدید میک اپ کے، چشمہ سر پہ ٹکائے، بیگ کندھے پر لٹکائے، بغیر دوپٹے کے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قسم کی امید بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اتنا بے باک اور کھلا لباس پہن کر بغیر دوپٹے کے یونیورسٹی جائے۔ آج اس کا یونی میں تیسرا دن تھا اور اس نے مراد ہاؤس کے تمام لوگوں کو کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انایا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان نے نرمی سے اسے پکارا تو اس نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا۔ تائی جان، آج ہماری یونیورسٹی میں مشاعرہ ہے، وہی جانے کی تیاری ہے، اس نے بے دھڑک کہا تو زارون نے آئی برو اکٹھے کر کے اپنے والدہ کی طرف دیکھا۔ زارون بیٹا تم جا رہے ہو نا آفس؟ جاؤ انایا کو یونیورسٹی ڈراپ کر دو۔ انہیں نے کسی مصلحت کے تحت ہی زارون کو بھیجا۔ جی امی، وہ یہ کہہ کر اپنا واٹ اور فون اٹھاتے ہوئے کوٹ کو درست کرتے ہوئے باہر نکلا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بنگلے کے بیرونی دروازے کی طرف آ گیا۔ انایا بھی اس کے پیچھے ٹک ٹک کرتی ہوئی چلنے لگی۔ تبھی وہ جھٹکے سے مڑا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ مس انایا ہمدانی، آپ میرے ساتھ اس حلیے میں باہر نہیں جا سکتی۔ انایا اپنی جگہ ساخت ہوئی تھی۔ اس حلیے سے کیا مطلب ہے؟ مسٹر ہارون احمد آپ کا؟ اس حلیے میں کیا خرابی ہے آخر؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اگر آپ کو میرے ساتھ جانا ہے تو شال لینی ہوگی، ورنہ پھر آپ یہی بیٹھی رہے۔ میں آفس کے لیے ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حکم صادر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ موجود گھڑی کی طرف نظر دوڑائی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تو انایا سر سے لے کر پیر تک جل بھن گئی۔ دیکھیے مسٹر زارون، اگر آپ کو لیٹ ہو رہا ہے تو آپ شوق سے جائیں، ویسے بھی مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا تھا، مجھے اکیلے ہی یونیورسٹی جانا تھا۔ یہ تو تائی جان کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ شوق سے آفس جائیں، میں یونیورسٹی جاؤں گی، وہ بھی بغیر شال کے، کیونکہ آپ کوئی بھی نہیں لگتے میرے جو مجھ پر حکم صادر کرے۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے جس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اسے غصہ دلا رہی تھی۔ دیکھیے مسز انایا، مراد ہاؤس کی عورتیں اس طرح باہر میں نہیں جاتی۔ دوپٹہ لازمی ہوتا ہے، پورے جسم کو ڈھکا ہوا، یا سر پر ضرور، لیکن آپ ان دونوں میں سے کسی پر بھی پوری نہیں اتر رہی۔ اگر آپ شال لے کر نہیں آئیں گے تو میں بھلے ہی آفس سے لیٹ ہو جاؤں، لیکن آپ کو اس حلیے میں باہر جانے بھی نہیں دے سکتا۔ آخر کو گھر کی عورتیں گھر کے مردوں کی عزت ہوتی ہے، ان کی غیرت کو للکارنے والوں کو مرد اپنی جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ زارون احمد کا ٹوس لہجہ سن کر انایا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں پر کھیتے، جانتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور یہ لباس اس نے آج خاص کر زارون احمد کو نیچا دکھانے کے لیے پہنا تھا۔ لیکن وہ زارون احمد ہی کیا جو کسی کے سامنے جھک جائے یا اپنی ہار مان لے۔ انایا نے پرس سے شال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا تھا اور خود پر لپیٹ لیا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، اب آپ آ سکتی ہے، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا ٹاپ چپ گیا تھا، پر انایا نے گاڑی میں بیٹھ کر جب شیشے میں اپنا یہ حلیہ دیکھا تو اسے سخت کوفت ہوئی تھی۔ گاڑی جلدی چلائے، میں یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گاڑی ہے یار، ہوائی جہاز تو نہیں جسے اڑا کر لے جاؤ گا، اتنی ہی سپیڈ سے چلے گی جتنی سپیڈ سے سڑک پر چل سکتی ہے۔ زارون احمد نے بھی دو بدو جواب دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے یونیورسٹی کے آگے رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور پھر اس نے باقاعدہ طور پر شال اتار کر زارون کے سامنے تہہ کر کے دوبارہ اپنے بیگ میں رکھی اور وکٹری کا نشان بنا کر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ زارون کا منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، لیکن آج رات کو جو تمہیں سرپرائز ملنے والا ہے، اس کے بعد تو تم اپنے اس عمل کے لیے پچھتاؤ گی۔ وہ اپنے گلاسز چڑھا کر دوبارہ گاڑی کی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرنے لگا اور زن سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ انایا نے پیچھے مڑ کر ہنستے ہوئے دیکھا اور پھر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔
جہاں سمیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واو، یو آر لکنگ سو کول یار، ویسے کس کے ساتھ آئی ہو؟ انایا کا موڈ ایک دم سے پیکا پڑ گیا۔ کزن ہے یار، چھوڑو اسے، یاد کر کے ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ آؤ ہم یہاں یونیورسٹی کے کیفٹیریا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سندس نے بھی انہیں جوائن کر لیا تھا اور وہ آج کے مشاعرے سے متعلق ڈسکس کر رہے تھے۔ سمیر کی نظریں بار بار پسل کر انایا کے وجود پر پڑ رہی تھی اور سندس نے مسکراتے ہوئے اسے کئی بار ٹوکا تھا۔ تبھی سمیر نے اسے میسج کیا تھا، یار یہ لڑکی قسم سے آفت ہے، اسے کسی طرح مجھے ایک دن کے لیے اویلیبل کر دو پلیز یار، پہلے اس کا ذائقہ خود چکوں گا اور اس کے بعد دوسروں کے آگے پیش کروں گا۔ سندس اس کا میسج پڑھ کر مسکرائی تو انایا نے اس کے موبائل میں جھانکنا چاہا۔ کیا بات ہے، کب سے میسج پڑھ کر مسکرا رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا سندس۔ سندس نے اس کا دھیان دوسری طرف لگا دیا، نہیں یار کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی لطیفہ تھا، چلو آؤ اس طرف چلتے ہیں، سب لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے انایا کا ہاتھ تھام کر ہائی ہیلز کے ذریعے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر سمیر اور انایا کے ساتھ قدم اٹھائے تھے۔ یونیورسٹی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے جیسے ہی گھر واپس آئی تو تمام گھر والے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی، کہیں کسی شادی پر جا رہے ہیں کیا؟ اس نے بیگ وہی رکھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائی لی، میری جان ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ انایا کو اونچو سا لگ گیا اور وہ بری طرح کانسنے لگی۔ کیا مطلب سرپرائز؟ وہ بھی میرے لیے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے۔ وہ مراد ہاؤس کی سب سے زیادہ ہٹ درم ضدی اور باغی لڑکی تھی، جس نے اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیا تھا، لیکن پھر اپنی حرکتوں سے مزید ان کا سر جھکانے کے قریب تھی۔ نفیسہ بیگم کے شوہر حمدان صاحب بیرون ملک رہائش پذیر تھے اور انہوں نے نایا کی کچھ سال پرورش وہاں لندن میں ہی کی تھی کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی تو واپس پاکستان آ گئی، لیکن حمدان صاحب وہی رہ گئے۔ ماحول کی فرق کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ضدی اور ہٹ درم تھی۔ انایا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے دادا مرحوم نے اپنے مرنے سے پہلے دونوں بیٹوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے زارون اور انایا کی منگنی طے کر دی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہارا برتھ ڈے تو شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن آج تمہاری اور زارون کی منگنی ہے۔ تمہارے کمرے میں ڈریس، جیولری سب کچھ رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور لان میں آ جاؤ، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے بغیر منگنی تو نہیں ہو سکتی نا؟ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ جمسی گئی تھی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ وہ کمرے میں آ کر ہر چیز تہس نہس کرنے لگی۔ جب اس کی والدہ شور سن کر اندر آئی تو وہ ان پر چلانے لگی، آرام سے بات کرو، پہلے ہی میری ناک کٹوا دی ہے، حرکتیں تمہاری ایسی ہے، ایسے میں اگر وہ تمہیں پھر بھی اپنی بہو بنا رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ جس قدر بے باکی کا مظاہرہ تم کر رہی ہو، یہاں ہمارے خاندان میں تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا سوائے زارون احمد کے۔ چپ چاپ لباس پہنو اور نیچے آ جاؤ، میں تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گی، اور اگر اپنے بابا کا سہارا لینے کی کوشش کی تو پہلے ہی میں نے ان کا وائس نوٹ تمہارے موبائل میں بیچ دیا ہے، وہ سن لینا۔ اس نے غصے میں موبائل میں وائس نوٹ کھولا تو اس کے بابا نے اسے یہی کہا تھا کہ اس کی منگنی بچپن سے زارون احمد سے طے ہو چکی ہے اور وہ انہی کے گھر کی بہو بنے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں نیچے گرا دی اور 15 منٹ تک بھلک بھلک کر رو پڑی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو زارون احمد اندر داخل ہوا۔ انایا نے اپنے آنسو صاف کیے اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں آگے آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے اپنے قابو میں کر لو گے؟ یہ منگنی صرف ایک کچا دھاگا ہے جو جلد ٹوٹ ہی جائے گا اور تم دیکھو گے کہ انایا اپنے وعدے میں کتنی پکی ہے۔ اس نے نفرت سے کہہ کر اپنا سر جھٹکا اور لباس اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بیوٹیشین اسے تیار کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی لان میں آئی تو زارون احمد جیسے اسے دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔
تاکہ وہ اسے لے کر لان میں بنے اسٹیج پر لے آئے، لیکن عنایا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زارون کو سبکی کا احساس تو ہوا، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اس سبکی کو چھپا لیا اور اس کے ساتھ چل کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اپنے حسن کا خراج بھی وصول کرنا چاہتی ہے۔ غرور ویسے آپ کو جچتا بھی ہے، زارون نے معنی خیز نگاہوں سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ منگنی کی رسم شروع ہو چکی تھی اور عنایا کا دل جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ زارون کو انگوٹھی پہناتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ایک ایسا جملہ کہا تھا جسے سن کر زارون اپنی جگہ جم سا گیا۔ یہ ایک کچا دھاگا جلد ٹوٹ جائے گا اور میں آپ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ زارون احمد کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ مجھ سے رشتہ توڑ کر کس سے جوڑیں گے آپ مسز عنایا؟ اس کے چہرے پر مدم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے خوابوں کے شہزادے سے جو اب تو ہرگز نہیں ہے، اور آپ جلد میرے منظر نامے سے ہٹ جائیں گے۔ عنایا نے سیدھی ہو کر مہمانوں کی طرف دیکھ کر دل جلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے زارون احمد کو جواب دیا تھا۔ زارون احمد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی؟ لیکن مہمانوں کو باتیں کرنے کا موقع دیے بغیر وہ مسکرایا تھا۔ البتہ اس کا دل کسی انہونی کی خبر اسے پہنچا رہا تھا۔ جی میں نکل رہا ہوں۔ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ لنچ بریک کے وقت اسے فون آیا تھا کہ اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آنے والے شدید ٹریفک میں پھنس گئے تھے اور ایک یونیورسٹی کے سامنے روڈ پر ان کی گاڑی موجود تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہی پہنچ جاتا ہوں۔ دوسرا راستہ میرے علم میں ہے، اسی راستے سے میں یونیورسٹی کے اندر آ جاتا ہوں۔ وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر میٹنگ کر لیں گے۔ کوئی بات نہیں، یوں تو یوں صحیح، لیکن یہ سارے معاملات ہمیں آج ہی طے کرنے ہوں گے۔ کمپنی کے حق میں یہی بہتر ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ اس کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ سامنے والی پارٹی کو زارون احمد کا یہ نرم گیسچر بہت پسند آیا تھا اور انہوں نے اسے معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کیفیٹیریا سے باہر نکلا تو اس کی نظر یونیورسٹی کے گارڈن میں موجود چیئر پر پڑی تھی، جہاں عنایا سمیر اور اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی گفتگو کرتے ہوئے ہنس کر ان کے ہاتھوں پر تالی مار کر بے باکی سے ان کے درمیان بیٹھی موضوع بنی ہوئی تھی۔ اس کے لباس سے اس کا جھلکتا جسم زارون احمد کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ آج میں ذرا جلدی آفس کیا آ گیا، اس میڈم کو تو بہانہ مل گیا۔ ابھی اسے یاد دلاتا ہوں کہ وہ کسی کے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا عنایا کے سر پر جا پہنچا۔ عنایا نے اسے بے وقت وہاں دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ دبے دبے غصے میں چلایا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عنایا نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ مسٹر زارون احمد، اپنے کام سے کام رکھیے، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا داری نبھانے کے لیے میں نے آپ سے تعلق تو رکھ لیا ہے، لیکن ہاں، ان سے ملیے مسٹر سمیر، یہ میرے سوکالڈ پیون سے ہے جن سے میری منگنی جلد ٹوٹنے والی ہے، اور مسٹر زارون، یہ سمیر ہے، میرا بوائے فرینڈ۔ زارون کی آنکھوں میں انگارے بڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، انگلی اٹھا کر اس نے عنایا کی طرف دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی، تم ضرور پچھتاؤ گی۔ مجھے نیچے دکھانے کے لیے تم نے اپنی زبان کے جوہر دکھایا ہے، تم اپنی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کا نقصان ضرور بھرو گی۔ وہ غصے میں اسے کہہ کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ کون تھا یہ اتنا روب دکھا رہا تھا تم پر؟ بس ہے ایک خاندان کا سر پھیرا، خواہ مخواہ میرے متے لگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں بھی اس سے 2 قدم آگے ہوں، اسے لفٹ نہیں کرواتی، یہاں بھی اپنی بھڑکے دکھانے کے لیے آ گیا۔ کیسا سیدھا کیا میں نے اسے۔ ویسے کل تم لوگوں کا کیا پلان ہے؟ سندس، تمہاری بہن کی مایو کون سے ہوٹل میں ہے؟ تم سب آؤ گے نا؟ کون سا ڈریس پہنو گے؟ میرے پاس یلو ڈریس ہے۔ تمام لوگوں کی توجہ وہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، البتہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ کہنے کو تو اس نے زارون احمد کو للکار دیا تھا، اب آگے وہ کیا کرنے والا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ سمیر سے اس کی صرف دوستی تھی۔ زارون احمد کو محض جلانے کے لیے اس نے سمیر کو اپنا بوائے فرینڈ ثابت کیا تھا، تاکہ وہ خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دے۔
لیکن آگے جو کچھ ہونے والا وہ عنایا کی زندگی کو یکسر بدل دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ یلو کلر کے سلیو لیس فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زارون احمد وہاں میز پر بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب وہ سچ سچ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے بالکل برابر سے گزر کر ڈرائیور کو آواز دینے لگی۔ تھائی جان اور چچی جان نے عنایا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان کا سوال سن کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ دوست کی بہن کی مایو ہے وہی جا رہی ہوں۔ زارون بیٹا اسے چھوڑ دو، اکیلے کہاں جائے گی، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ زارون نے پلیٹ سے آخری نوالا اپنے حلق میں اتارا اور اس کی طرف دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ امی میں بہت تک گیا ہوں۔ ڈرائیور ہے نا، اکیلی کہاں ہے؟ چمچ زور سے پلیٹ میں مار کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عنایا مسکرائی تھی، اس کا تیر ٹیک نشانے پر لگا تھا۔ وہ بلبلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، مجھ سے زبردستی کرنے والے اب مجھ سے دور بھاگیں گے۔ اس نے خود کلامی کی اور اپنا دوپٹہ کندھے سے سیٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ مطلوبہ ہوٹل پہنچ گئی تھی لیکن وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اسے سندس آتی ہوئی دکھائی دی۔ یار موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے مایو کینسل ہو گئی ہے اور ایک دوسرے حال میں رکھی گئی ہے۔ میں گاڑی لے کر آتی ہوں، تب تک میں نے تمام مہمانوں کو ہوٹل کے روم نمبر 45 میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ تم ایک کام کرو، وہاں چلی جاؤ، وہاں انتظار کرو، میں کال کروں تو پھر نیچے آ جانا، وہاں سے ہم دوسرے ہوٹل چلے جائیں گے۔ عنایا نے سر ہلاتے ہوئے روم نمبر 45 کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی تو کسی نے دروازہ لاک کیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم سے جیسے اچھل پڑی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف سمیر موجود تھا جو گریلو حلیے میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سمیر تم تیار نہیں ہوئے اور یہ کمرہ کیوں لاک کیا ہے؟ یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ لڑکی تھی، گھبرا گئی تھی، ایسے کیسے باہر جانے دوں؟ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی شکار ہاتھ میں آئے اور آج تم ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف ڈالا، اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ عنایا پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ سمیر کوئی اور جسارت کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زارون احمد کا ہاتھ اس کے گلے تک پہنچا تھا۔ پھر سمیر کی چیخ بلند ہوئی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مراد ہاؤس کی ایک لڑکی کی عزت پر نظر ڈالتے ہوئے؟ ہاں، وہ بری طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ عنایا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلائے شدت سے کانپنے لگی۔ زارون چھوڑ دو، اسے مر جائے گا۔ زارون چھوڑ دو، اسے مر جائے گا۔ جب وہ مار کر تک چکا تو اس نے کڑی نگاہوں سے عنایا کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے اپنی ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن تم مجھے نیچے دکھانے کے لیے اتنی حد تک گر سکتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پر اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور پوری شدت سے ملے گی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ زارون احمد کیا کر سکتا ہے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے گھر لایا تھا۔ تمام گھر والے سو چکے تھے سوائے نفیسہ بیگم کے، جو اپنے کمرے میں ٹہل کر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی زارون نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا کر دم لیا تھا۔ اگلی صبح کا انتظار کرو، بس آج کا دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم میری قید میں آ جاؤ گی اور پھر میری قید سے تم نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زارون نے غصے میں کف اڑاتے ہوئے اس سے کہا اور زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے باہر کی طرف لوٹ گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ بکھری بکھری سی دکھائی دینے لگی تھی۔ تبھی زارون نے گلا کنکھار کر تائی جان یعنی اپنی والدہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور عنایا کا نکاح ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ عنایا اپنی جگہ دنگ سی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ابھی اس کی پڑھائی باقی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور تم اسے قید کرنا چاہتے ہو؟ پڑھائی نکاح کے بعد بھی ہو سکتی ہے،
میں اسے رکوں گا نہیں، وہ یونیورسٹی آ جا سکتی ہے۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنا مجھے سمجھا گیا ہے۔ اس نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے عنایہ کی طرف دیکھا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی، اور پھر زارون احمد نے 1 ہفتے کے دوران نہ صرف نکاح پر سب کو آمادہ کر لیا تھا بلکہ رخصتی بھی ہو گئی تھی، اور وہ رخصت ہو کر دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زارون پورے دل کے ساتھ اسے اپنانے کے لیے آگے آیا تھا، لیکن عنایہ نے ایک بار پھر سے زہر اگل کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تم یونیورسٹی کب جوائن کر رہی ہو؟ زارون نے اسے چھت پر اکیلے بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جو سمٹ کر بینچ پر بیٹھی اداسی سے آسمان کو تک رہی تھی، آواز پر چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوبارہ بینچ پر واپس بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم آخر مجھے شوہر کا درجہ کیوں نہیں دینا چاہتی؟ کوئی وجہ ہے؟ کوئی بات ہے تو بتا دو، میں تمہیں 1 لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا، پر بلا وجہ کی نفرت کیوں ہے؟ عنایہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد بھی عنایہ کا دل اس کے لیے نرم نہیں پڑا تھا، حالانکہ زارون پورے دل سے اس کی طرف بڑھا، پر ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر کمرے میں گونج پیدا کر رہی تھی۔ عنایہ اپنے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی جیسے وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زارون نیند سے جاگ چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ جہاں میرا دم نہ گھٹے، آپ کی قید سے دور۔ ویسے بھی مجھ سے ترس کھا کر تو آپ نے شادی کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کو کون قبول کرے گا جسے ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں دیکھا گیا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں اب مزید اس گھٹن زدہ بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی۔ میں جا رہی ہوں۔ میں نے بابا کو میسج کر دیا ہے، انہوں نے میرے لیے انتظام کر لیا ہے۔ آج رات کو میری فلائٹ ہے۔ زارون کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ زارون نے 2 قدم میں فاصلے مٹائے اور بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر دیوار سے دے مارا۔ میری عزت کو یوں رون کر نہیں جا سکتی، سمجھ آئی تمہیں؟ تم میری بیوی ہو عنایہ۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ بیوی کو عزت دی جاتی ہے، قید نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس بس طاقت ہے۔ زارون نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ محبت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، لیکن تم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ چھوڑیے مجھے، ورنہ کیا؟ اگر واقعی جا سکتی ہو تو دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھنا، ایک بار گئی نا تو لوٹنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور پیچھے ہٹتے ہوئے اداسی سے کہا۔ عنایہ وہاں سے لوٹ چکی تھی، اس کا دماغ جیسے معاف ہونے لگا تھا۔ زارون نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، یہی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، اور اسی بات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے ایک سنسان سڑک پر نکل آئی تھی۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر ترس کھائے، مجھے قبول نہیں ہے۔ زارون، آپ نے انہی 2 وجوہات کی بنا پر مجھ سے شادی کی ہے۔ اب میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی ہے، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی، اس کے قدم باری ہو رہے تھے۔ اسے اپنی منزل کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گلیاں سنسان تھی، مگر اس کا دماغ غصے اور آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ بیچ سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی وین آ کر اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وین کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش مرد باہر نکلے۔ پلک چپکنے میں ہی وہ اسے دبوچ چکے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے لگی، لیکن جلد ہی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ زارون کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ عنایہ کو اسے روکنا چاہیے تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ باہر نکلا۔ گلی میں ویران سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اسے عنایہ کا جھمکا ملا اور وہ دیوانہ وار اسے اٹھا کر چومنے لگا۔ وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ تھوڑا آگے جا کر اسے عنایہ کا دوپٹہ بھی مل گیا تھا۔ عنایہ، وہ چیخا۔ عنایہ، اس کی آواز گلی کی خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ زارون کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر سب سے پہلے اپنے ایک جاننے والے پولیس انسپکٹر کو کال کی تھی۔
اور انایا کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسری طرف انایا کو ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک کرسی پر نقاب اتارتا ہوا شخص بیٹھا تھا۔ کیسی ہو انایا؟ وہ سمیر تھا۔ اس نے اپنا نقاب اتار دیا۔ انایا کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ زارون؟ وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کاش میں گھر سے نہ نکلتی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ تبھی سمیر نے برابر میں کھڑے شخص کو اشارہ کیا، اسے پہنچا دو وہاں جہاں اسے پہچانے کے لیے ہم نے اغوا کیا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ پیر کھولے اور گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ انایا چلائی تھی۔ تبھی سمیر کو کسی انجانی سی آواز نے ہوشیار کر دیا۔ بھاگو یہاں سے، پولیس کا ریڈ پڑا ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، دروازہ زور سے کھلا اور سیدھا گولی سمیر کے دل میں جا لگی۔ وہ وہی ڈیر ہو گیا۔ انایا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس نے دروازے کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں زارون تھا۔ زارون؟ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، لیکن ایک گولی الٹی ہوئی زارون کے کندھے کو چیر کر نکل گئی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ زارون؟ انایا کی پنسی پنسی سی آواز نکلی۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر درد کی شدت کو کم کرنا چاہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ زارون پلیز ہوش کرے۔ لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے انایا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ تھائی جان بالکل خاموش تھی اور تسبیح کے دانے گراتی چلی جا رہی تھی۔ انایا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ زارون تو اس کے لیے سراپا محافظ تھا اور اس نے اپنی ہی محافظ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ نہ وہ گھر سے بھاگتی، نہ اپنی انا پر بات لے آتی، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں۔ یہ سننے کے باوجود تائی جان اور اس کی والدہ فوراً سے زارون کے پاس آئی تھی اور وہ وہی اکیلی رہ گئی تھی۔ تائی جان اور نفیسہ بیگم کافی دیر زارون کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اب وہ اس کے پاس اکیلی تھی۔ تب نرس نے اسے نام سے پکارا تھا۔ آپ کو آپ کے شوہر بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھائی تو زارون نے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، دل کی ساری تکلیف کو ایک طرف رکھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود بھی درد اور تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن وہ وقت بہت زیادہ دردناک تھا میرے لیے، جب تمہیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ انایا کی ہچکی بلند ہوئی تھی اور پھر وہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے زارون، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ آپ میری حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنا درد دیا، کتنی بدتمیزیاں کی، کتنی بدلحاظیاں کی۔ خدا کا واسطہ ہے اب مجھے معاف کر دے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو زارون اپنے لبوں سے اس کے گالوں پر موجود آنسو پی لیے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چوما تھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اس کے سارے درد کو چن لیا تھا۔ انایا مسکرائی تھی۔ زارون نے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے ایک بار پھر سے شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ چلو نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وہ آنکھیں موندے محبت سے کہتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ زارون نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ انایا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زارون نے اس پر ترس کھا کر شادی نہیں کی ہے، بلکہ اس سے محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ انایا کے لیے وہ سب کچھ بلا بیٹھا تھا۔ اب انایا پر بھی لازم کہ وہ اسے کھلے دل سے اپنی زندگی میں ویلکم کرے اور ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرے۔ محبت قطرہ قطرہ ان پر پگھل رہی تھی اور وہ دونوں محبت کی اس بارش میں خود کو بھگو رہے تھے۔ وہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ انایا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے زارون کے لیے خود کو بدل لیا تھا۔ زارون کی محبت رنگ لے آئی تھی اور انایا اب وہ انایا نہیں رہی تھی جسے زارون جانتا تھا۔ وہ انایا بن گئی تھی جو زارون چاہتا تھا۔
تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔